in Urdu. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاپ ٹیچنگ اینڈ اسٹارٹ لرننگ. اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم ابھی اپنی ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے. توجہ سے سنیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. کیا اسکول بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں؟ ماریا پین جواہریل کا یہ مکمل ٹیڈکس ٹاک ہے. پڑھانا بند کریں، سکھانا شروع کریں. ایک ایسی ویڈیو جو ہر والدین اور استاد کو دیکھنی چاہیے. رٹا سسٹم یا حقیقی علم، تعلیم کے نظام پر ایک گہرا اور ایک جذباتی تجزیہ. آج کی ویڈیو میں ہم ماری پان جواہر لال کی مشہور زمانہ اسٹارٹ لرننگ اسٹاپ ٹیچنگ ٹیڈ ٹاک کا گہرائی سے جائزہ لیں گے. ہم اس تلخ حقیقت پر بات کریں گے کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام بچوں کے اندر سے سیکھنے کا جذبہ ختم کر دیتا ہے، اور کیسے ہم اپنی تدریس کے طریقوں کو بدل کر ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ کے ننھے سے قدموں نے پہلی بار زمین کو چھوا تھا اور آپ نے چلنا سیکھا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ محض 2-3 سال کے تھے تو آپ نے بغیر کسی گرامر کی کتاب کے اپنی مادری زبان کتنی روانی سے بولنا شروع کر دی تھی؟ وہ سیکھنے کا کتنا جادوئی عمل تھا، مگر پھر جیسے ہی آپ اسکول کی دہلیز پر پہنچے، وہ تجسس، وہ خوشی، وہ سیکھنے کا جذبہ کہیں کھو گیا. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسکول جاتے ہی بچہ سیکھنا بند کر دیتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے؟ آج ہم ماری پان جواہر لال کی ایک ایسی گفتگو کا تجزیہ کریں گے جو آپ کی سوچ کے زاویے بدل دے گی. سوشل پریشر، سماجی دباؤ اور ہم. ماری پان نے اپنی گفتگو کا آغاز ایک ایسی حقیقت سے کیا جو ہم سب کے گھروں کی کہانی ہے. ایشیائی معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں، والدین کے لیے بچوں کی تعلیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتی ہے. ماری پان بتاتے ہیں کہ ان کے بچپن میں معاشرے نے انہیں صرف 3 راستے دیے تھے: یا تو ڈاکٹر بن جاؤ، یا انجینئر، اور اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے تو تم ایک ناکام انسان، ایک فیلئر ہو، ناکام انسان ہو. کیا یہ ہم سب کی کہانی نہیں ہے؟ ہم نے کامیابی کو صرف چند ڈگریوں تک محدود کر دیا ہے. اسی نادیدہ دباؤ کی وجہ سے ہم اکثر وہ بن جاتے ہیں جو ہم بننا نہیں چاہتے تھے. پڑھانا بمقابلہ سکھانا، یعنی ٹیچنگ ورسز لرننگ. اس ویڈیو کا سب سے اہم نقطہ ٹیچنگ اور لرننگ کا فرق ہے. ماری پان کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کا تعلق استاد سے ہے، وہ کیسے سلائیڈز دکھاتا ہے، کیسے لیکچر دیتا ہے، کیسے سلیبس ختم کرتا ہے، جبکہ لرننگ کا تعلق طالب علم سے ہے. وہ ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں: جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو کوئی اسے لیکچر نہیں دیتا، وہ خود گرتا ہے، اٹھتا ہے اور سیکھ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اسکول جاتا ہے، ہم اسے سکھانے کی کوشش میں اس کی سیکھنے کی فطری صلاحیت کو مار دیتے ہیں. جب ہم کسی کو کچھ پڑھاتے ہیں تو ہم دراصل اسے اپنے اوپر منحصر کر دیتے ہیں. اس کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس کو ہم ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں، وہ ٹیچرز پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ویڈیو میں ایک تصویر دکھائی گئی ہے جو 14ویں صدی کے ایک کلاس روم کی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ 600 سال پہلے بھی استاد ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر لیکچر دے رہا تھا، اور پیچھے بیٹھے طالب علم یا تو سو رہے تھے یا آپس میں باتیں کر رہے تھے. ماری پان تنزیہ مگر سچے انداز میں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم نے صرف کتابوں کی جگہ لیپ ٹاپس اور آئی پیڈس دے دیے ہیں، مگر طریقہ وہی پرانا اور اکتا دینے والا ہے. ہم معلومات کا بوجھ تو ڈال رہے ہیں، مگر علم کی شمع ہم روشن نہیں کر رہے. علم کی شمع روشن نہیں کر رہے. اب سوال یہ ہے
کہ بچوں کو متحرک کیسے کیا جائے؟ ہماری پان کا جواب ہے کہانیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاضی یا سائنس کا ہر فارمولہ کسی نہ کسی انسانی جدوجہد، جذبے یا کہانی سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم نیوٹن کے قوانین کو بورنگ مساوات کی بجائے ایک کہانی کی طرح سنائیں گے تو بچہ اسے کبھی نہیں بولے گا۔ انہوں نے انٹیل کے بانی کی مثال دی کہ کیسے ان کی ایک سنائی ہوئی کہانی ان کی بیٹی کے ذہن میں 15 سال بعد بھی نقش تھی۔ کہانیاں انسانی دل اور دماغ کو جوڑتی ہیں، جبکہ محض حقائق بوریت پیدا کرتے ہیں۔ مشہور سائنسدان رچرڈ فینڈمین کا ایک قول اس ویڈیو کی جان ہے: اگر آپ کسی پیچیدہ بات کو 5 سال کے بچے کو نہیں سمجھا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی وہ بات نہیں جانتے۔ ماہرین ہمارے اساتذہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مشکل الفاظ اور پیچیدہ مساوات کے پیچھے اپنی لا علمی نہ چھپائیں۔ سچا استاد وہ ہے جو علم کو اتنا سادہ کر دے کہ ایک عام بچہ بھی اسے سمجھ سکے۔ اگر ہم اس ویڈیو کا دیانتداری سے جائزہ لیں تو ماری پان کی سب سے بڑی خوبی ان کا سادہ اور دل کو چھو دینے والا انداز ہے۔ وہ خود ایک پروفیسر ہیں، اس لیے ان کی باتیں محض کتابی نہیں ہیں بلکہ تجربے پر مبنی ہیں۔ ان کی باتیں تو ان کی جو باتیں ہیں کہ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جہاں اساتذہ گائیڈ ہوں، نہ کہ صرف معلومات فراہم کرنے والے ہوں۔ تو اگر ہم اس ویڈیو کا اچھی طرح ایک ریویو جائزہ لیں، وہ خود ایک پروفیسر ہے جو یہ ہمارے اسپیکر ہیں، اس لیے ان کی باتیں جو ہے نا وہ کتابی نہیں ہے، تجربے پر مبنی ہے۔ البتہ ایک تنقیدی نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے مسابقتی دور میں جہاں امتحانات کا ایک خاص معیار ہے، وہاں صرف خود سے سیکھنے پر انحصار کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جہاں اساتذہ گائیڈ ہوں، رہنما ہوں، نہ کہ صرف معلومات فراہم کرنے والے ہوں۔ سو ویورز، یہ ویڈیو ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ تعلیم ڈگریوں کا بوجھ نہیں بلکہ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کے تجسس کو پنپنے دیں۔ اگر آپ استاد ہیں تو بچوں کے دلوں میں سوال پیدا کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ اور اگر آپ طالب علم ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی اصل قیمت آپ کا علم اور ہنر ہے، محض ایک رٹا ماری ہوئی ڈگری نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر یہ تجزیہ، یہ انالیسز، یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو تعلیم کے نظام میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں۔ اس طرح ہمارے دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو فالو اور سبسکرائب کریں، ہم سے اٹیچ رہیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایک بار سمجھ نہ آئے اس کو دوبارہ سنیں، تیسری بار سنیں، چوتھی بار سنیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اسٹے ٹیون ود اس، وی ول سی ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔